السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین دوستو، ہم الملخص الفقہی میں پڑھیں گے کتاب الصیام یعنی روزے کا کتاب۔ اس میں پڑھیں گے وجوب الصوم رمضان یعنی رمضان کے روزے کا واجب ہونا اور اس کا وقت، پھر اس کا شروع ہونا اور اس کا ختم ہونا، اور مفسدات الصوم، اور اس کے بعد احکام القضاء للصیام یعنی روزے کا جو قضا ہے اس کے احکام، اور جو روزہ افطار کر دے، جو بڑا ہے یا مریض ہے، اس پر کیا لازم ہے، اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ باب فی وجوب صوم رمضان، رمضان کے روزے کا واجب ہونے کا باب، و وقتی اور اس کا وقت۔ صوم الشہر رمضان، جو رمضان کا مہینے کے روزے ہے وہ کیا ہے، رکن من ارکان الاسلام، اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں ایک رکن یہ ہے، اور فرض ہے من فروض اللہ، اللہ کے فرائض میں سے، اور معلوم من الدین بالضرور، جو ضروری دین ہے نا اس میں سے یہ معلوم ہے، یعنی یہ ضرورت دین میں سے ہے، اور ویدل علیہ الکتاب والسنہ والاجماع، اور کتاب سنت اور اجماع سے ثابت ہے دلائل سے۔ اب کتاب اللہ سے جو دلیل دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم لوگوں پر فرض کیا گیا ہے روزہ، یعنی کتبہ۔ اب نیچے معنی دیا گیا ہے کہ کتبہ کا جو معنی ہے وہ ہے فرضہ۔ اب دوسرا جو آیت ہے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور مزید بتایا گیا ہے فمن شاہدہ، بس جس نے دیکھا، منکم تم میں سے، الشہر یہ مہینہ، فلیصم ہو تو پر وہ اس میں روزے رکھے، وقال، اور یہاں پر یہ کیا ہے، کتبہ فرضہ یعنی فرض کیا گیا ہے۔ اوپر کی آیت سے پتہ چلا کہ رمضان کے جو روزے ہیں، مہینے کے روزے، وہ فرض ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ومن شاہدہ، اور جس نے دیکھا، منکم تم میں سے، یعنی یہ مہینہ دیکھا تو پھر وہ روزے رکھے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں روزے رکھنا واجب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کا جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں ذکر کیا ہے صوم رمضان، یعنی رمضان کے روزے، وہ اس حدیث میں ہے، یعنی یہ بھی کیا ہے، ایک بنیاد ہے۔ اور احادیث جو دلالت کر رہے ہیں اس کی فرضیت پر، فضیلت پر کثیر مشہور زیادہ ہے، یعنی بہت سے روایات آئے ہیں رمضان کے متعلق۔ وہ اجمع المسلمون، یعنی مسلمانوں کا اجماع ہے روزے کے واجب ہونے پر، اور جو انکار کرتا ہے کفارہ، اس نے کفر کیا۔ اور حکمت یہ ہے کہ اس کے مشروعیت میں، یعنی کیا ہونا، فرض ہونے میں روزے کا، ان فیہ تزکیۃ للنفس، یہ نفس کے لیے تزکیہ ہے، پاکی ہے، اور تطہیراً، اور وہ بھی پاکی کو کہتے ہیں، اور تنقیۃً بھی پاکی کو کہتے ہیں، یعنی یہ نفس کو پاک کر دیتا ہے، لہا من الاخلاق الردیہ، وہ چیزیں جو رد کی گئی ہے، والاخلاق الرذیلہ، اور رذیل اخلاق یعنی برے اخلاق، بد کرداری سے، وغیرہ اخلاق سے یہ روزہ جو ہے وہ بچاتا ہے، پاک کرتا ہے بندے کو۔ اور یہ کہ جو مجری الشیطان ہے اس کو یضیق، محدود کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے انسان کے بدن میں، کیونکہ جو شیطان ہے یجری من ابن آدم کے جو دم ہے اس میں وہ چلتا رہتا ہے۔ جب ہم کھانا اور شراب یعنی پیتے ہیں اور کھاتے ہیں تو ان بسطت نفسہ للشہوات، اور پھر وہ اجاگر کرتا ہے، جگاتا ہے نفس کو شہوات کے لیے، یعنی شہوات کو بھڑکاتا ہے، وضعفت ارادتها، اور اس کے ارادے کو کم کر دیتا ہے، وقلت رغبتها، اور کم کر دیتا ہے اس کی رغبت فی العبادات، یعنی شیطان کیا کرتا ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا کچھ پیتے ہیں تو ہمارے شہوات وہ بڑھاتا ہے، ارادے کو کم کر دیتا ہے، اور ہماری رغبت عبادت کی طرف کم ہو جاتی ہے۔ لیکن والصوم علی العکس، لیکن روزہ جو ہے وہ اس کا مخالف ہے، وہ کیا کرتا ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے، جو انسان کی شہوت ہے وہ کم کر دیتا ہے، اور اس کے ارادے بلند کر دیتا ہے، یعنی بڑھ جاتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، اور دنیا سے برغبت ہی ہو جاتی ہے، جس طرح بتایا گیا ہے کہ فی الصوم میں کیا ہے، تزہید فی الدنیا، یعنی زہد ہے، اور کیا ہے، برغبتی ہے اس کے شہوات سے، اور ترغیب کیا ہے، الی الآخرت، آخرت کی ترغیب ہے اس میں۔ وفیہ بحث علی العطف، اور یہ کیا ہے، بحث ہے، وجہ ہے عطف، ملانا مساکین کا اور اس کے درد ہونے کا احساس، کس طرح، لما جب، یذوقوہ وہ کیا چکھتا ہے،
الصائم کیا چکھتا ہے، من الم الجوع والعطش بھوک اور پیاس کا درد چکھتا ہے تو اسے مساکین کا احساس ہو جاتا ہے۔ اور لأن کیونکہ روزہ جو ہے وہ کیا ہے، شریعت میں امساک روکنا ہے، بالنیت نیت کے ساتھ مخصوص اشیاء سے، جس طرح کھانا پینا اور جماع ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ذکر کیا گیا ہے شریعت میں، اور اس میں کیا ہے امساک کے ساتھ عن الرفث والفسوق، یعنی فاسق باطل اور حرام کاموں سے اور جماع سے یا بد زبانی سے روکنا ہے، برے کام سے روکنا ہے، تو یہ روزہ ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے شروع ہوتا ہے دن میں طلوع الفجر ثانی سے، اور وہ روشنی ہے معترضاً فی الافق، یعنی یہ کیا ہے پرپینڈیکولر ہے، جو اس طرح ہر سمت میں جا رہی ہے، اس طرح افق پر جو روشنی ہے تو وہ کیا ہے معترضاً ہے، اور فجر ثانی اب شروع ہو گیا اور ختم ہوتا ہے غروب شام سے، جس طرح بتایا اللہ رب العالمین نے کہ کلو پیو اور کھاؤ یہاں تک کہ جو سفید داغا اور کالا داغا آپس میں سے کیا ہو جائے، الگ ہو جائے، فرق کیا جائے، واضح ہو جائے، اور مکمل کرو روزہ رات تک۔ اب معنی بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا مراد ہے۔ یہاں پر یہ مراد ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو صبح کی روشنی رات کے اندھیرے سے نکل آ جائے، یعنی صبح جب شروع ہو جائے تو یہ کیا ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ اور تو وَيَبْدَأُ وُجُوبُ صَوْمِ الشَّهْرِ رمضان اذا علم دخولہ، اور شروع ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے کا روزہ ہے واجب ہوتا ہے جب بندے کو پتہ چل جائے اس کے داخل ہونے کا، شروع ہونے کا۔ اور کیا ہے وَلِلْعِلْمِ بِدُخُولِهِ ثَلَاثُ طُرُوقٍ، یعنی 3 طریقوں سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ پہلا جو یہ ہے الطریقۃ الاولیٰ جو ہے رؤیۃ الہلال ہے، یعنی چاند کا دیکھنا جو ہے، اور وہی بتایا گیا کہ جس نے دیکھا اس مہینے کو پھر وہ روزہ رکھے۔ اور اس طرح حدیث شریف میں بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سومو، تم سب روزہ رکھو لرؤیتہ، اس کے دیکھنے سے، یعنی جب اس کو دیکھا جائے چاند کو تو روزہ رکھو۔ فمن رأی الہلال بنفسہ وجب علیہ الصوم، جس نے روزہ دیکھا اس پر روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے الشہادۃ علی الرؤیۃ، یعنی اس کے دیکھنے پر گواہی ہو یا اس کا خبر ہو اس کے متعلق، پس روزہ رکھ کے جب وہ خبر مل جائے نا عادل مکلف سے، اور اس کے خبر پر اکتفا کیا جائے، کیونکہ ابن عمر کا قول ہے کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے امر دیا کہ روزہ رکھے۔ اور اسی طرح یہ نقل کیا گیا ہے ابو داود میں، اور ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح کہے دونوں نے۔ والطریقۃ الثالثۃ، اور تیسرا طریقہ یہ ہے اکمال عدت شہر شعبان، کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کا عدت یعنی عدد جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ کیا مطلب 30 یوماً 30 دن ہو جائے۔ وذالک حین، اور یہ جب کیا ہوتا ہے لا یری الہلال، کہ جو چاند ہے اس کو نہ دیکھا جائے 30ویں رات شعبان کا۔ پس نہ دیکھنے سے کیا، یعنی جو چاند نہیں دیکھا گیا کئی وجوہات کی بنیاد پر، تو پھر کیا کرنا ہے، روزہ اگلے دن پھر رکھنا ہے جب 30 دن مکمل ہو جائے شعبان کے۔ کیونکہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جو مہینہ ہوتا ہے 29 یعنی 9 اور 20 29 دن کا ہوتا ہے، پس نہ روزہ رکھو جب تک اسے دیکھو نہ، اور ولا یفطروا حتی تروا، اور نہ روزہ کھولو جب تک اس کو دیکھو نہ، پس جب کیا ہو گرد غبار وغیرہ ہو تو فقدروا، تم پھر اس کو پورا کرو یعنی مکمل کرو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اتموا شہر شعبان 30 یوماً 30 دن مکمل کرو۔ اور اس طرح روایت بھی یہی ہے کہ اگر گرد غبار ہو، آلودگی ہو، تو اس کی عدت 30 دن کر دو، یعنی عدد مقدار دن جو ہے وہ 30 دن پورے کرو شعبان کے، اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گی آلریڈی۔ اور لازم ہے رمضان کا روزہ رکھنا ہر مسلمان مکلف، قادر پر اور کافر پر واجب نہیں ہے، اور صحیح نہیں ہے جب کوئی توبہ کرے اس دوران میں تو پھر کیا کرے، سامل باقی جو ہے وہ روزے رکھ کے، اور لازم نہیں ہے قضا اس پر کیونکہ وہ حالت کفر میں تھا۔ اور جو چھوٹا بچہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن صحیح ہے یصح صوم من صغیر ممیز، جو فرق کر سکتا ہے، تمیز کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی نیت کر سکتا ہے تب اس کی روزہ صحیح ہے۔ اور مجنون کا روزہ صحیح نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھے جنون کی حالت میں تو اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح نہیں، کیونکہ عدم نیت نہیں ہے اس میں۔ اور ولا یجب الصوم اداء علی مریض یعجز، اور اس مریض پر بھی واجب نہیں ہے روزہ رکھنا جو عاجز ہے، اور نہ مسافر پر، بس وہ قضا کرے ان دنوں کا جس میں کیا وہ روزہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہی بتایا گیا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی دوسرے دنوں میں پھر وہ
جو دن ہے یا مقدار ہے وہ روزے رکھے۔ والخطاب بالایجاب الصیام، یعنی جو خطاب ہے امر دیا گیا ہے وہ واجب کرتا ہے روزے کو، جس میں شامل ہے مقیم، مسافر، صحیح، مریض، طاہر، حائض اور نفاس والی، اور اسی طرح ما علیہ جو پاگل ہے یا وہیرا جنون والا۔ پس یعنی بے شک جتنے بھی ہیں ان سب پر روزہ جو ہے وہ واجب ہے اور اس کے ذمے ہے، اور ان سب کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس کے ذمے کیا ہے؟ وہ روزہ ہو گیا، واجب ہے، اور ارادہ کرے اس کے کرنے پر، اب ادا کرنا ہے یا قضا کرنا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَن يُخَاطَبُ بِالصَّوْمِ فِي نَفْسِهِ الشَّهْرِ ادا، یعنی وہ کیا کرے اس مہینے میں روزے ادا کرے، اور یہ صحیح ہے مقیم کے لیے، مگر حائض اور جو النفساء یعنی نفاس والی ہے اس کے لیے نہیں۔ اور وَمِنْهُمْ مَن يُخَاطَبُ بِالْقَضَاءِ فقط، اس کے لیے جو حائض اور نفساء یعنی وہ کیا کرے، واجب ہے اس پر، اور پھر وہ دوسرے دنوں میں کیونکہ یہ مرض ہے اسی وجہ سے وہ قادر نہیں ہے، اور دوسرے دنوں میں وہ قضا کرے تو اس کے لیے قضا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ اختیار کر سکتا ہے دونوں میں سے ایک، جو مسافر مریض ہے اگر ممکن ہو، مشقت نہ ہو، خوف نہ ہو کہ ضائع ہو جائے گا، کچھ تکلیف نہ ہو، تو وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، اختیار ہے اس کے لیے۔ اور علماء کہتے ہیں جمہور کہ اگر مشقت نہ ہے تو روزہ رکھے، اگر مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس نے روزہ افطار یعنی روزہ کھول دیا، چھوڑ دیا عذر کی وجہ سے، اور عذر ختم ہو گیا اسی دنوں میں، تو پھر وہ کیا کرے؟ کل مسافر یقدم من سفری، یا حائض والی پاک ہو گئی، کافر مسلمان ہو گیا، مجنون کو افاقہ ہو گیا، اور بچہ جو ہے وہ بالغ ہو گیا، تو وہ روزہ رکھ کے، کیونکہ لازم ہے اس کا رکھنا، اور بقیہ دن کا بھی وہ کیا کرے؟ قضا کرے، کیونکہ اسی دنوں میں جب رمضان شروع ہو گیا تھا تو یہ رمضان اس پر واجب ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ کیا آ جائے؟ قامت بینہ، یعنی گواہی آ گئی کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو اسی اثنا میں اس پر کیا ہے مسلمانوں پر کہ وہ روکے کھانے پینے سے اس دن، اور اس کا دنوں کا پھر قضا کرے رمضان کے بعد، یعنی جب خبر مل جائے کہ رمضان شروع ہو چکی ہے تو کھانے پینے سے پرہیز کرے، یمسکون یعنی امساک والے بن جائے۔ باب وہ باب ہے فی بدء صیام الیوم، یعنی دن کے وقت روزے کا شروع ہونا اور اس کا ختم ہونا، و نہایتی ہی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام، یعنی رات کے وقت حلال کر دیا گیا ہے الرفث، یعنی جماع، ہم بستری کرنا بیویوں کے ساتھ، بیویوں کے پاس جانا، اور وہ تمہاری لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو، اور مزید بھی بتایا گیا ہے۔ اب امام ابن کثیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہذہ رخصت من اللہ تعالی، مسلمانوں کے لیے، اور یہاں پر کیا کر دیا؟ ورفع لما کان علیہ امر من ابتداء الاسلام، کیونکہ وہ امر جو تھا اس کو اٹھا دیا گیا جو ابتداء اسلام میں سے تھا، وہ کیا تھا؟ فإنه كان إذا أفطر أحدكم فإنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، یعنی صلاة العشاء تک صرف یہ چیزیں کھانا پینا اور جماع کرنا جائز تھا، اور یا سونے کے وقت تک، جب سو جائے یا عشاء ہو جائے تو بس سب کچھ حرام ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا۔ اب رخصت آ گئی، یہ حکم اٹھ گیا، اب ساری رات بندہ کیا کھائے پیے اور مزے کرے۔ فمتى نام او صلی عشاء، یہاں تک نیند کے وقت تک یا نماز پڑھنے کے وقت۔ حرم علیہ طعام الشراب والجماع الی اللیلۃ القابلۃ، یعنی نیکسٹ لیلہ تک، یعنی غروب الشمس تک۔ فوجدوا من ذلک مشقۃ کبیرہ، اس میں بہت زیادہ مشقت تھا، پھر یہ آیات اترے اور بہت خوش ہو گئے۔ فرحا شدیدا، کیونکہ اباح حلال کر دیا اللہ رب العالمین نے کھانا پینا جماع کرنا رات میں جس طرح چاہے صائم اپنی منشا کے مطابق، اور واضح کر دیا، اور کیا کہ وہ صبح تک کر دے، جب تک رات کٹ نہ جائے، یعنی رات ختم ہو جائے صبح شروع ہو جائے پھر روزہ رکھے، اور یہ چیزیں پھر منع ہے۔ اب وہ واضح ہو گیا اس آیت کریمہ سے جو دین کا روزہ ہے اس کا شروع ہونا اور ختم ہونا، بدایتاً و نہایتاً، بس شروع ہونا ہے فجر ثانی سے اور ختم ہونا غروب شمس ہے، اور اباح قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے کھانا پینا صبح فجر تک، اور یہ دلیل یہی دلیل ہے۔ اور استحباب ہے سحور یعنی سحری کرنا، صحیحین میں بھی یہی روایت آئی ہے، انس بن مالک روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم سحری کرو، کیونکہ سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اور اسی طرح ورد آئے ترہیب، یعنی بلانا، دعوت دینا سحری کے متعلق، اس کے آثار بہت زیادہ ہے اور اس میں برکت ہے۔ اور ولو بجرعۃ معنی، یعنی اگر تھوڑا سا پانی بھی کیوں پیٹ میں ڈالنا نہ پڑے۔ ویستحب
تأخیرہ الی وقت انفجار الفجر، فجر کے شروع ہونے تک تاخیر کرنا چاہیے، یعنی شروع ہونے تک کر دینا چاہیے سحری۔ اور ولو استيقظ الانسان وعلیہ جنابۃ او طہورۃ الحائض قبل طلوع الفجر، یعنی طلوع الفجر سے پہلے وہ کیا ہے، جنابت میں یا خیز میں، تو وہ سحری کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو جنابت ہے وہ روزہ دار کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی وہ جنابت کی حالت میں سحری بھی کر سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ سحری پہلے کرے، بعد میں وہ مؤخر کرے اغتسال کو، غسل کو، اور وہ غسل کرے، بس روزہ شروع ہو گیا اب۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے وَبَعْضُ النَّاسِ، یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یبکرون، جلدی کر دیتے ہیں سحری کرنے میں، اور وہ کیا پھر سو جاتے ہیں، اور اس کا جو سحری ہے وہ نیند کیا ہے، قبل الفجر بساعات، کئی گھنٹے پہلے ہوتا ہے، اور اس میں وہ کئی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے وقت سے پہلے روزہ رکھا، سیام یعنی ایک وقت تھا اور اس نے اسے پہلے رکھا، اور صلاۃ الفجر جماعت کے ساتھ چھوڑ دی، اور کیا کر دیا، فیعصون اللہ بترک ما اوجب اللہ علیہ من صلاۃ الجماعت، کیونکہ جماعت کا جو نماز ہے وہ چھوڑ دیا جو واجب قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد یؤخرون صلاۃ الفجر عن وقتها، اور صلاۃ الفجر کو اپنے وقت پر نہیں پڑھا، اس کو بھی ضائع کر دیا، یا بہت تاخیر سے پڑھا، یا قضا کر دیا۔ فلا يصلونها الا بعد طلوع الشمس، یعنی طلوع الشمس کے بعد پڑھا، تو یہ زیادہ نقصان کی بات ہے، اور وہ اعظم اسمن، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بس یہی آیت بتایا گیا ہے، تباہی ہے اس نمازوں کے لیے جو کیا کرتے، سستی کرتے نماز میں۔ یہاں پر یہ بتایا کہ ولا بد، ضروری ہے کہ ہم نیت کریں روزے واجب کا رات سے، اور اگر ہم نہ کر سکے، یعنی اٹھ گئے طلوع الفجر کے بعد، فإنه يمسك وصيامه صحیح تام، پھر وہ بعد میں کرے، اس کی روزہ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب رمضان شروع ہو گیا تو بندے کا ہی نیت پہلے سے ہی کہ اس رمضان کے سارے روزے میں نے رکھنے ہیں، تو اگر بھول بھی گیا، بعد میں اس کو یاد آ گیا صبح طلوع الفجر کے بعد، تو وہ اس کی نیت صحیح ہے اور روزہ مقبول ہے۔ اور یہاں پر مستحب یہ ہے کہ افطار جلدی کیا جائے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور غروب الشمس کے غروب واقع ہونے سے، تحقق واقع ہونے سے، جو مشاہدہ ہے اعلیٰ بزوان کے ساتھ، بخبر سکتن، یعنی سکہ جو اذان صحیح ہے، معتبر ہے، پھر اس سے کیا کرے، افطار کرے۔ اور اس کے بعد حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر میں ہوں گے، ما عجلو، جو جلدی کرے افطاری میں، یعنی جو افطاری میں جلدی کریں گے تو لوگ خیر پر ہوں گے۔ اور اسی طرح نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ کیا کرے، افطاری کرنے میں جلدی کرے۔ اور سنت بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تھے روطبن، ایک خاص قسم کی کھجور ہے، اگر نہ پاتے تو عام کھجور سے کرتے، اور وہ بھی نہ پاتے تو پانی سے کرتے۔ اور اس طرح انس بن مالک نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رطبات سے کیا کرتے تھے، فطور یعنی افطار کرتے تھے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو تمرات سے، اگر وہ نہ ہوتے تو پانی سے۔ اور اس کو نقل کیا ہے احمد، ابو داود اور ترمذی نے۔ اور اگر وہ نہ پائے تو جو چیز اس کے پاس میسر ہے کھانے پینے میں سے، اس سے روزہ افطار کرے۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے، تنبیہ ہے کہ یہ امر بہت ضروری ہے، وہ کون سا ہے کہ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں علی المائدہ، دسترخوان پر، اور کہتے تعشا، عشاء کا کھانا بھی کھا لیتے، اور نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتے جماعت کے ساتھ، کیونکہ جمہور کے ہاتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اور بڑے گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور تاخیر سے پڑھ لیتے ہیں، یا اس سے یفوتو نفسی ہی ثواب عظیم، اور فوت ہو جاتی ہے، یعنی ضائع ہو جاتا ہے ثواب، اور ثواب کما نہیں لیتے، تو یہ عقوبات سزا کی طرف لے جاتا ہے، یعنی گناہ کا کام کیا، اور یہ مشروع مطلب جائز ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ روزہ دار کیا کرے، افطار کرے پہلے، پھر نماز کی طرف چلا جائے، اور پھر رات عشاء کا جو کھانا ہے عشائیہ وہ کرے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا وَيُسْتَحَبُّ أَن يُدْعُوا، یعنی مستحب ہے کہ دعا مانگی جائے افطار کے وقت، اور یہ دعائیں دی گئی ہے تو ان دعاؤں کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے یا خبردار کیا گیا کہ مسلمان کی ضروری ہے کہ وہ احکامات سیکھے روزے کے اور افطار کے، اور وقت کو اور صفات کو، اور ادا کرے کہ مشروع طریقہ کس طرح ہے، اور سنت کے موافق کون سا طریقہ ہے، تو یہ عمل اللہ کے مقبول بھی ہوگا اور صحیح بھی ہوگا، اور اس طرح ہمیں سارے امور میں کر دینا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا جو سنت ہے اسوۃ الحسنۃ، ہمارے لیے کیا ہے، رول ماڈل ہے، تو ہمیں
اس کے مطابق ساری زندگی گزارنی ہے اور سارے اعمال اس کے مطابق کرنے ہیں۔ باب فی مفسدات الصوم، روزے کا ٹوٹنے کا باب، یعنی وہ باب جس میں ہم روزے کے مفسدات پڑھیں گے جس سے روزہ فاسد اور باطل ہو جاتی ہے، یعنی مبطلات الصوم پڑھیں گے۔ للصیام مفسدات، روزے کے لیے کیا ہے؟ مفسدات ہے، مبطلات ہے۔ یجب علی المسلم، مسلمان پر واجب ہے، ان یعرفہا، کہ اس سے پہچانے، لیجتنبہا، اور اس سے پھر پرہیز کرے، ویحذر منہا، اور اس سے دور رہے، لأنہا، کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ تفطر الصائم، ٹوٹ جاتی ہے روزدار کی روزہ، وتفسد علیہ صیامہ، اور فاسد ہو جاتی ہے اس کی روزہ۔ وہذہ، جو کیا ہے؟ مفترات ہے، یعنی روزہ کھولنے والے ہیں، مفسدات جو ہے وہ کون سے ہیں؟ تو جو اول ہے وہ ہے الجماع، جماع کیا ہے؟ فمتا، جب، جامع، یعنی جماع ہم بستری کرے، الصائم، روزہ دار جب جامع ہم بستری کرے، بطلا، باطل ہو جاتی ہے، صیامہ، اس کی روزہ، اور لازم ہو جاتا ہے قضاؤہ ذالک الیوم، اس دین کی قضا، الذی جمع فیہ، جس میں اس نے جماع کی ہے، اور واجب ہو جاتی ہے قضا کے ساتھ الکفارۃ، اس کی کفارہ، اور وہیا، اور کفارہ کیا ہے؟ عتق رقبۃ، یعنی گردن کو آزاد کرنا، فإن لم یجد الرقبہ، اور اگر وہ غلام کو نہیں پاتا ہے، اس کے پاس غلام نہیں ہے، یعنی غلام آزاد کرنا، او لم یجد قیمتہا، اور اس کے پاس قیمت بھی نہیں ہے، یعنی پہلے یہ ہے کہ وہ گردن آزاد کرے، یعنی غلام آزاد کرے، اگر وہ نہ ہو غلام تو اس کی قیمت ادا کرے، یعنی غلام خرید کے آزاد کرے، اور اگر وہ نہ ہو تو فعلیہ، اس پر کیا ہے؟ ان یصوم، کہ وہ روزے رکھے، شہرین، 2 مہینے، متتابعین، یعنی ایک کے بعد دوسری، تابع ہو، کنٹینیوس ہو، کنزیگیٹو ہو، مسلسل رکھے۔ فإن لم یستطع، اور اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا، بأن لم یقدر، اور وہ اس پر قادر نہیں ہے، علی ذالک، لعذر شرعی، عذر کے بنیاد پہ، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس پر واجب ہے ایطعم، کہ وہ کھلائے، 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو، کھانا کھلائے، لکل مسکین، کتنا کھلائے؟ نصف ساعین، یعنی نصف ساع کھانا کھلائے کھانے میں سے، اور وہ فی بلد، اپنے شہر میں۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے مفسدات میں سے، مفترات میں سے، وہ ہے انزال المنی، یعنی منی کا نکلنا، بسبب، وجہ کیا ہو؟ تقبیل، تقبیل ہو، بوس و کنار ہو، او لمسن، یا چونا ہو، او استمناء ہو، جس سے مسٹربیشن کہتے ہیں، یا وہ ہو، او تکرار نظر، یا نظر کا تکرار ہو، یعنی بات یہ ہے کہ جو چیز شہوت بڑھاتا ہے اس کی طرف بار بار بندہ نظر کرے یا سوچے، اور فَإِذَا حَصَلَ، اور اس سے حاصل ہو جائے، شیئن، کیا شیء ہے؟ انزال المنی، حاصل ہو جائے، من ذالک، ان چیزوں سے، پھر کیا ہے؟ فسد صومہ، اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وعلیہ القضاء، اور اس پر قضا ہے، فقط بدون کفارۃ، یعنی اس پر کے ساتھ کفارہ نہیں ہے، کفارہ کے بغیر اس پر قضا واجب ہے کہ وہ قضا کرے، لأن الکفارۃ تختص بالجماع، کہ جماع کے ساتھ صرف کفارہ مختص ہے، صرف جماع ہم بستری کے صورت میں کفارہ ہوگا، اور جو النائم، سویا ہوا ہے، اس کو احتلام ہو جائے اور انزال المنی اس سے ہو جائے، پھر کوئی شے نہیں، اور اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہو چکا ہے بدون اختیاری ہی، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور صرف اس پر واجب ہے کہ وہ جنابت سے غسل کرے۔ مفسدات میں سے جو تیسرا ہے وہ ہے الاکل او الشرب، یا الشرب، کھانا اور پینا، متعمدن، عمدن، ارادتن، جس طرح بتایا گیا ہے کہ تم کھاؤ اور پیو، کب پیو؟ جب رات کا وقت آ جائے، اس سے پہلے نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دن کے وقت بندے کا روزہ ہوتا ہے طلوع الفجر سے لے کر غروب الشمس تک۔ اما من اکلا و شاربا، جس نے کھایا اور پیا، ناسین، بھول کے، پھر وہ اس پر کیا اثر نہیں کرتا ہے اس کے روزے پر، لا یؤثر، یعنی لا یؤثر علی صیامہ، اس کے روزے پر کوئی ایفیکٹ نہیں، کوئی اثر نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے
من نسیا وہوا صائم، جو بھول گیا کہ وہ روزہ دار ہے، فاکلا او شاربا، کایا اور پیا، فلیتم صومہ، پس وہ مکمل کرے اپنے روزے کو، کیونکہ فانما اطعمہ، بے شک اس کو کھلایا اللہ، اللہ نے، وسقاہ، اور اس کو پلایا۔ اور اس کے بعد ہے وَمِمَّا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، یعنی روزہ دار کے روزے کو توڑ دیتا ہے وہ چیزیں، وہ کیا ہے؟ اِسَالُ الْمَاءِ، پانی کا پہنچانا، وَنَحْوِهِ، اسی طرح إِلَى الْجَوْفِ عن طریق الْأَنْفِ، ناک کے ذریعے پیٹ میں، معدے میں پانی پہنچانا، جس کو کہتے ہیں یسمى بالسہوت، سعوت اس کو کہتے ہیں، یعنی ناک کے ذریعے معدے میں پانی لے کے جانا۔ اور اسی طرح وَأَخْذُ الْمَعَزِّ، جو کیا ہے؟ غذا ہے، وہ لینا، عن طریق الورید، رگ کے ذریعے، وحقن الدم، یا خون کا لینا، یا خون کے ذریعے، فی الصائم، جو روزہ دار ہے، کل ذالک یفسد صومہ، بس یہ چیزیں کیا کرتا ہے؟ فاسد قرار دیتا ہے اس کے روزے کو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ تغذیۃ، غذا ہے، تو نیوٹرینٹ جو ہے، یا ڈرپ لگانا خون کے ذریعے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا خون لینا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایضاً یہ بھی ہے حقن الصائم، کہ روزہ دار کیا کرے؟ بالابری، انجیکشن لگائے، اور وہ بھی طاقت والی، لأنها تقوم مقام الطعام، اور وہ مقام کی جگہ کھڑی ہوتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، یعنی یہ کانے جیسا ہی ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور جو غیر مغذیہ ہے، یعنی وہ انجیکشن جو کیا ہے؟ بیماری کی وجہ سے ہے، درد کو کم کرنے کے لیے ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ صائم کیا کرے؟ اجتناب کرے، کیونکہ حفاظت ہے اس میں روزے کی۔ اور حدیث شریف ہے کہ دور رہا جائے ما یوریب کا، یعنی جو تجھے شک میں ڈالے، تردد میں ڈال دے وہ، اور اس طرف چلا جائے جو شک ختم کر دیتا ہو، جس میں شک نہ ہو، تردد نہ ہو۔ وَيُؤَخِّرُهَا إِلَى اللَّيْلِ، اور مؤخر کر دے لیل کی طرف، یعنی رات کے وقت اس کو استعمال کیا جائے، بندہ ابھی برداشت کر دے۔ اخراج الدم من البدن، یعنی خون کا نکلنا بدن سے، اخراج نکلوانا حجامے کے ذریعے، یا سحب الدم، یعنی خون نکلوانا کس لیے؟ کہ دوسرے کو دیا جائے، مریض کو، تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جس طرح جتنے بھی یہ چیزیں ہو گئی، سینگ لگوانا یا حجامہ کروانا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کم خون نکالا، کس لیے؟ کہ تحلیل کیا جائے، یعنی ٹیسٹ کیا جائے، تو یہ کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے آپ کے روزے پر، یعنی آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح جو خون نکلتا ہے بغیر اختیار کے، جس طرح رعاف ہو گیا، ناک سے نکلنا، زخم ہو گیا، او جرح، یعنی جو زخم سے نکلتا ہے، زخم ہو گیا، او اسی طرح سین، دان کا خون نکلنا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ اثر نہیں کرتا ہے آپ کے روزے پر، یا دان کا اترنا۔ اور جو مفطرات ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ التقیو، یعنی کہ کرنا، جان بوجھ کے کرنا، نکالنے کی کوشش کرنا اپنے معدے سے، کھانا پینا منہ کے ذریعے، متعمدن، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب اذا علبہ القی، اور نکل جائے بدون اختیار، یعنی کئی جو ہے وہ نکلا اور وہ اختیار کے بغیر نکلا، تو اس کے روزے کو اثر انداز نہیں کرتا ہے، اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ جو کہ کرتا ہے تو اس پر قضا نہیں، اگر جان بوجھ کر کرے، آمدن کرے، تو قضا ہے اس پر۔ اور یہاں پر معنی ذرہ القی، یعنی کیا مراد ہے؟ خرجہ بدون اختیار، کے اختیار کے بغیر نکل جائے۔ اور یہاں پر جو استقاء ہے، یہ کیا ہے؟ تعمدہ القی، یعنی عمدن کئی کو نکالنا، استفعال استقاء، اس طلب کرنے سے، یعنی کوشش کر کے کئی کرنا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا، اس کے بعد جو سرما لگانا ہے، اس سے پرہیز کرے، اور آنکھوں میں قطرے ڈالنے ہیں، اس سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ اس میں روزے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، بندہ اپنے روزے کا حفاظت کرے اور دوسرے وقت میں لگائے۔ اور یہاں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ مبالغہ نہ کرے، مد یعنی کلی کرنے میں، اور استنشاق، اور اسی طرح جو ناک میں پانی ڈالنا ہو گیا وہ استنشاق ہو گیا، کیونکہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ذهب الماء الى الجوف، ہی پیٹ میں، معدے میں پانی جا سکتا ہے، لہٰذا صائم کے لیے
مبالغہ کرنا استنشاق میں اور مدمدہ میں یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، منع کیا گیا ہے۔ مسواک جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے روزے پر، روزہ صحیح ہے بلکہ مستحب عمل ہے روزہ دار کے لیے، اور دن کے شروع میں اور آخری دونوں جتنے بھی مطلب ٹائم ہے آخر میں کیا کرے؟ مسواک کرے، اور یہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی ریشہ وغیرہ چلا جائے یا یہاں پر غبار وغیرہ چلا جائے تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ روزے کو خراب نہیں کر دیتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے۔ اور واجب ہے روزہ دار پر کہ وہ اجتناب کرے جھوٹ سے، غیبت سے، گالی گلم گلوچ سے، کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اسے کچھ کہے تو اسے کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دیتے کیونکہ یہ تو آسان ہے، لیکن اپنے عادت کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کھانے پینے کا مقصد نہیں ہے بلکہ سارے جو برے کام ہے اس کو چھوڑنا، یہی روزہ ہے۔ وہی بات بتائی گئی کہ مسلمان پر کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اس سے خوف کرے اور اللہ کی اطاعت کرے اور اپنے روزے کی حفاظت کرے مفسدات سے، منقصات سے، یعنی جو ناقص قرار دیتا ہے روزے کو، کہ اس کی روزہ صحیح ہو جائے۔ اور ینبعی یعنی خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو روزہ دار ہے وہ مشغول رہے اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اور بڑھائے زیادہ کرے نوافل کو۔ اور جو سلف صالحین تھے وہ روزہ رکھنے کے وقت یعنی روزے کے حالت میں وہ کیا مساجد میں بیٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنی روزے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے لم یدع یعنی نہیں چھوڑا، کیا نہیں چھوڑا؟ قول الزرور، برا قول یعنی بری بات یا عمل نہیں چھوڑی، بس اللہ کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے اس کے کھانے اور پینے چھوڑنے کا، یعنی وہ قبول نہیں ہے، اور اللہ کے قربت کا کوئی ذرنا نہیں ہے اس طرح ترک کرنا شہوات المباح، کیونکہ جو مین چیزیں حرام ہے وہ آپ بندہ نہیں چھوڑ رہا ہے، مباح چھوڑنے سے کیا ہو جائے گا؟ لہٰذا کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ ہر حالت میں چھوڑ دینی چاہیے، جس طرح جھوٹ ہو گیا، ظلم ہو گیا، دشمنی ہو گئی، اور یہ دوسروں کا مال ہڑپ لینا ہو گیا، وغیرہ چیزیں ہم نے چھوڑ دینا چاہیے۔ صرف کھانے پینے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نیچے حدیث شریف میں آیا ہے، بتایا گیا ہے کہ الصائم عبادت میں ہوتا ہے جب تک وہ مسلمان کا عیبت نہیں کرتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ نے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا جو لوگوں کا گوشت کھا رہا ہے، یعنی غیبت کر رہا ہے، تو فالصائم یترک اشیاء کانت مباحة فی غیر حالت الصیام فمن باب اولی ان یترک اشیاء التي لا تحل له فی جميع الاحوال۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو مباح چیزیں ہیں اس کا چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ چیزیں نہ چھوڑے جو حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے ہر حالات میں، اس کے چھوڑنے سے اور پھر مباح چیزیں چھوڑنے سے اس کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم برے کاموں سے دور رہیں اور اللہ کی خوشنودی کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرے، تلاوت کرے، اور جھوٹ اور برے فعل سے پرہیز کرے۔ باب فی بیان احکام القضاء للصیام، روزے کے لیے قضاء کے احکام کا بیان۔ اب وہ باب ہے جس میں ہم قضاء کے احکام پڑھیں گے۔ من افطر فی رمضان، جس نے رمضان کے روزے میں افطار کیا یعنی روزہ چھوڑ دیا، کھول دیا، بسبب مباح، مباح سبب کے بنیاد پر، جس طرح کیا ہے عذر شرعی ہے، اور اس سے انہوں نے کیا اس بنیاد پر انہوں نے روزے کو افطار کی یعنی چھوڑ دی یا کھول دیا، توڑ دیا، یا بسبب محرم یا حرام وجہ سے جس نے اس کے روزے کو باطل قرار دیا، وہ کیا ہے ہم بستری اور وغیرہ، اس پر واجب ہو گیا قضا۔ اب قول تعالیٰ ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں میں کیا کرے؟ دوسرے دنوں میں قضا کرے۔ اب یستحب لہ، اب اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جلدی کرے، المبادرۃ بالقضاء، قضا میں لابراء، کہ وہ بری ہو جائے، ذمتی ہی اس کا ذمہ سے وہ چیز بری ہو جائے جو اس کے ذمے ہے۔ اور مستحب یہ ہے کہ وہ قضا کیا ہو؟ متتابعاً ہو، کنٹینیوس ہو، ایک کے بعد دیگر روزہ رکھے، کیونکہ جس طرح قضا اس طرح ہے جس طرح ادا ہے، یعنی جس طرح ادا تھا اسی طرح ہی قضا ہے۔ لیکن یہ جمہور کے ہاں اور احناف کے ہاں یہی دلیل لیا گیا کہ دوسرے دنوں میں رکھو، بس جس طرح بھی رکھو لیکن قضا کرو۔ اور جس نے قضا فی الفور نہیں کیا اس پر عزم کرنا واجب ہے۔ اور یجوز لہ التاخیر، تاخیر جو ہے جائز ہے، جواز ہے اس کا، لیکن جو وقت ہے وہ موسع ہے۔ کس طرح موسع؟ یعنی واجب الموسع میں تاخیر کرنا ارادے کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے، اور
کما یجوز تفریقتہ بأن یصوم متفرقا، اور اس طرح بھی جائز ہے کہ وہ متفرقاً روزے رکھ کے، اور اس کے بعد بتایا گیا ہے لیکن جو موثق وقت ہے نا وہ اگلے شعبان، یعنی شعبان اس رمضان کے بعد جو شعبان اگلا آ رہا ہے، اگلے رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے اس وقت تک، یعنی اس وقت تک ان پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے، متتابع روزے رکھے، کیونکہ پھر اس وقت اس کے لیے جو وقت ہے وہ مضیق ہو جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے، اور تاخیر جائز نہیں ہے بعد رمضان الآخر کے، دوسرے رمضان کو وہ کراس کرے، اگلے میں پھر چلا جائے، یعنی تیسرے میں چلا جائے دوسرے کے بعد، لغیر عذر کے بغیر، کیونکہ ام عائشہ فرماتی ہے کہ میں رمضان کے جو مہینے کی جو قضا ہے وہ میں قضا کرتی تھی شعبان میں، اور وہ ایک وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے، تو وہ بھی اس وقت میں وہ اس کے قضا کرتی تھی، اور یہ دلیل انہوں نے لیا ہے کہ اب وقت جو ہے وہ موثق ہے، یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان تک، یعنی اس سے پہلے قضا کرنی ہے، تو جو صحابیات تھی وہ شعبان میں، جس طرح عائشہ فرماتی ہے کہ میں شعبان کے مہینے میں روزے رکھتی تھی، اور فیاجب علیہ سیامہ قبل دخول رمضان الجدید، اب واجب ہو گیا کہ وہ نئے رمضان سے پہلے روزے رکھے، اور اگر انہوں نے قضا کر دیے، نیا رمضان بھی آ گیا تو پھر وہ روزے رکھ کے رمضان الحاضر کے، اور قضا اگلے یعنی رمضان کے بعد کرے اگلے مہینوں میں، اور اگر بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی تاخیر جو ہے وہ عذر کی وجہ سے ہے تو بس اس پر کیا ہے، صرف قضا ہے، فإنہ لیس علیہ الا قضا، اور غیر عذر کی وجہ سے تو اس قضا کے ساتھ اطعام مسکین، مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور وہ نصف سا ہے اپنے شہر کے لوگوں کو کھلانا ہے، اور جب کوئی مر جائے قضا سے پہلے اور دخول رمضان جدید سے پہلے تو اس کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کے لیے وقت تو تھا لیکن وہ فوت ہو گیا، ورنہ وہ روزے رکھ لیتا، اور اگر وہ رمضان الجدید کے بعد فوت ہو گیا، انہوں نے قضا نہیں کی، انہوں نے تاخیر کیا، جس طرح شرعی عذر تھا، مرض و سفر، اور حتی ادرکہ رمضان الجدید فلا شیء علیہ ایضا، پھر اس پر بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی قضا نہیں ہے، یا اس کی طرف سے فدیہ وغیرہ نہیں ہے، کفارہ وغیرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے تاخیر کی لغیر عذر، پھر اس پر کفارہ واجب ہے اس کے چھوڑنے پر، بِأَن یخرج عنہ اطعام، اور پھر وہ کھانا نکالنا پڑے گا، یعنی جو مقدار ہے ہر دن مسکین کو کھلانا پڑے گا، جتنے روزے انہوں نے وہ کیا کیا ہے، روزے کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے تو اس کے برابر مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا، اور اگر وہ مر گیا من علیہ صوم کفارہ، کفارہ تھا کصوم کفارتی زہار، یا زہار کا کفارہ تھا، اس پر واجب ہے، ان دم متعاطی فی الحج، تو دم جو ہے وہ حج موتا کا، فإنہ یطعم عنہ عن کل یوم مسکین، تو کھانا کھلایا جائے گا ہر دن مسکین کو، ولا یصام عنہ، اور اس پر روزہ نہیں ہے، ویکون الاطعام من ترکتہ، اور جو اس کے ترکہ ہے اس سے کھانا کھلایا جائے گا، تو یہ چیزیں ہو گئی کہ جو فوت ہو گیا ہے، لأنہ صیام لا تدخل نیابت، کیونکہ جو روزہ ہے وہ نیابت میں، نائب میں داخل نہیں ہوتا ہے، فی الحیاتی، اپنی زندگی میں، فقضا بعد الموت، تو اس طرح موت کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ اکثر علماء کا قول ہے، اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو مر گیا اور اس کے ذمے نظر تھا تو واجب ہے اس کے ولی کے لیے کہ اس کے لیے روزہ رکھے، اور اس طرح حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ انی امی ماتت، کہ اس کی ماں مر گئی اور اس نے نظر کیا تھا پس میں اس کے لیے روزے رکھو، تو انہوں نے کہا نعم، پر ولی جو ہے وہ وارث وہ روزے رکھ سکتا ہے، اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ دون الفرض الاصلی ہے، اور یہ جو ہے مذہب احمد کا ہے، اور المنصوص عن ابن عباس و عائشہ و ہوا مقتضى الدلیل والقیاس، یہاں پر یہ قیاس ہے، لأن النظر لیس واجبا بالاصل شرع، اور نظر جو ہے وہ اس طرح واجب نہیں ہے جو اصل شرعی ہے، وانما اوجب العبد علی نفسی، جو نظر ہے وہ تو بندے نے خود پر واجب قرار دیا ہے، فصار بمنزلۃ الدین ولہذا شبہ النبی بالدین، یعنی وہ کیا ہے، قرض کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کیا جاتا ہے یہ نظر بھی اس طرح ادا کیا جائے گا، اور جو روزہ ہے وہ تو ایک رکن ہے اسلام میں سے، تو اس کی نیابت نہیں ہو سکتی، اس کی جگہ کوئی فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، جس طرح کوئی کلمہ اور نماز نہیں پڑھ سکتا ہے،
کافر مر چکے تو ہم وہ اس کا وارث اس کے لیے کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح روزے کا بھی حکم ہے، نماز کا بھی حکم ہے کہ وہ اس کی نیابت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں، اوپر جو نظر ہے وہ الگ چیز ہے فرض روزے کے بنسبت، اور جو اصلی روزہ ہے جو فرض ہے اس کی قضا اس کے جو کیا ہے ورثاء ہے اس کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھلایا جائے ہر دن مسکین کو، اور اسی طرح لیا ہے احمد اسحاق اور ان دونوں کے علاوہ نے، یعنی یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہو مقتضى النذر كما هو الموجب الاثر فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت، اس کے موت کے بعد اس طرح نظر میں کیا جائے تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اور روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں وارث نظر کے معاملات میں۔ اور جو صوم رمضان فإن اللہ لم يوجب على العاجز عنه بل امر العاجز بالفدیۃ طعام مسکین، اور جو عاجز ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا ہے اس پر واجب نہیں ہے بلکہ وہ کیا کرے، مسکین کو کھانا کھلائے فدیے کے بنیاد پر۔ اور کیا ہے والقضاء انما علی من قدر علیہ لا علی من عجز عنہ، اور قضا اس کے لیے جو اس پر قادر ہو سکتا ہے، اس کے لیے جو عاجز ہے۔ فلا يحتاج الى ان يقتضى احد عن احد، اور جو محتاج نہیں ہے وہ تو قضا کرے گا ایک کے بعد ایک۔ اور جو صوم للنذر ہے وغیرہ جو منظورات ہے فیفعل عنہ بلا خلاف، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی طرف سے ادا کیا جائے۔ اب دونوں طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، ورثاء اس کے لیے روزہ رکھے جو ولی ہے وارث ہے، یا اس کی طرف سے اس بنیاد کی جگہ پر کیا دیا جائے، فدیہ دیا جائے، یا وہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد جو باب ہے باب فی ما یلزم من افطر لکبر او مرض، یعنی لازم قرار دینا، کیا لازم قرار دینا اب بتایا جائے گا اس پر جس نے روزہ چھوڑ دیا، افطار کیا عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے یا مرض ہونے کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، اور اداء فی حق غیر ذو الاعذار، یعنی جو عذر والے اس کے علاوہ ادا کرنا سب پر واجب ہے، وقضاء فی حق ذو الاعذار، اور جو عذر والے ہیں اس پر قضا ہے، اور الذین یستطیعون القضاء فی ایام اخر، اور جو استطاعت رکھتے وہ قضا کریں گے دوسرے دنوں میں۔ اور یہاں پر جو تیسرا صفت یہ ہے کہ جو استطاعت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ نہ روزہ رکھ سکتے اور نہ قضا کر سکتے عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے آسانی کی ہے، اس پر واجب ہے کہ اس کے بدلے میں وہ مسکین کو کھانا کھلائے ہر دن، یعنی ہر روزے کے بدلے میں ہر دن نصف ساعہ کھانے میں سے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ رب العالمین نے مقرر کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی نفس پر اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، جتنا اس کی استطاعت ہے اتنا ہی وہ کرے۔ اور یہاں پر یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں نا اس کے لیے مشقت ہے تو وہ فدیہ دے اور مسکین کو کھانا کھلائے، وہ فدیہ ہے۔ اور ابن عباس نے اسی طرح ہی نقل کیا ہے کہ یہ جو کیا ہے روزہ چھوڑنا ہے اور فدیہ دینا ہے ان لوگوں کے لیے جو شیخ کبیر ہے اور عورتیں بڑی عمر کی عورتیں ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو وہ اس کی جگہ کیا ہر دن مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور اس طرح مریض بھی ہے اس حکم میں داخل ہے کہ وہ پھر روزہ رکھ نہیں سکتا ہے تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور جس نے افطاری کی لعذر یزول المسافر، سفر کی وجہ سے یا مریض مرض کی وجہ سے، اور حاملہ نے یا دودھ پلانے والے نے، اور ڈر رہی تھی اپنے جانوں پر، تو انہوں نے کیا کر دیا، روزے کو توڑ دیا۔ اور حائض جو نفاس والی ہے وہ تو روزہ رکھ نہیں سکتی ہے، تو جب وہ کیا کرے دوسرے دنوں میں وہ پھر کیا کرے قضا کرے۔ اور مریض کے لیے جو ہے وہ اس کو تکلیف دیا جا رہا ہے تو وہ روزہ کیا کرے کھول دے۔ اور مسافر کے لیے قصر صلاۃ سنت ہے، اور اسی طرح جو روزہ ہے وہ بھی وہ افطار کرے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر مسافر یا مریض مشقت ہو اس پر اور وہ روزہ بھی رکھے تو روزہ تو صحیح ہو گیا لیکن کراہت ہے اس میں، اور حائض اور نفاس والوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے حالت حیض اور نفاس میں، اور صحیح نہیں ہے۔ اور مرد دودھ پلانے والے اور حامل جو ہے اس پر کیا ہے قضا واجب ہے، اور وہ کیا کرے روزہ نہ رکھے، افطاری کرے اور دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھے۔ اور واجب ہے کہ وہ قضا کرے اور افطار کرے کس بنیاد پر،
کہ اس کو خوف ہے کہ اس کے بچے کو کچھ ہو جائے گا، اور کانا کھلائے ہر دن جس نے اس نے روزہ توڑا ہے، کھول دیا ہے، افطاری کی ہے۔ تو یہی فتویٰ ہے ابن عباس اور دوسرے علماء کا کہ جو کیا حامل ہے اور دودھ پلانے والی ہے، وہ خوف کی وجہ سے کیا کرے، روزہ چھوڑ دے، یعنی افطاری کرے، اور ہر دن مسکین کو کھانا کھلائے، اور جو کھانا ہے وہ کیا ہے، روزے کی جگہ پر ہے، تو یہ اس کی ادا ہو گئی۔ اور واجب ہے کہ ضرورت کے وقت اگر وہ ہلاک ہو رہا ہے، جس طرح کوئی بندہ غرق ہو رہا ہے، تو وہ افطار کر سکتا ہے، روزہ توڑ سکتا ہے۔ اور قال ابن القیم فرماتے ہیں کہ 4 وجوہات کی بنیاد پر روزہ توڑا جا سکتا ہے: سفر، مرض، خیز اور ہلاکت کے خوف سے۔ اور مسلمان پر واجب ہے کہ وہ نیت پہلے سے کرے رات کے وقت کہ اس نے کون سا روزہ رکھنا ہے، رمضان کا رکھنا ہے یا کفارے کا رکھنا ہے یا نظر کا رکھنا ہے۔ اور جو رمضان کا ہے اس کو تو پہلے سے ہی مطلب ارادہ کر دینا چاہیے، اور جو قضا ہے اور جو نظر ہے اس کی بھی پہلے سے کوشش کر دینا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، پہلے سے اگر نیت ہو تو وہ عمل صحیح مقبول ہے۔ لیکن جو نفل والا ہے اس کا معاملہ ذرا الگ ہے، وہ زوال کے وقت سے پہلے بندہ نیت کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی روزہ رکھتے تھے تو جب دن کے وقت، صبح کے وقت گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ روزے کا ارادہ کر لیتے تھے، اور باقی جو واجب روزہ ہے اس کو پہلے سے نیت کر دینا چاہیے، اور رمضان کا تو پہلے سے کہ میں رمضان کے سارے مہینے کا روزے جو ہے وہ رکھوں گا، کیونکہ واجب ہے، فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں پر یہی بتایا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر کھائے پیے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے قضا بھی ہے، اور کفارہ جو ہے وہ صرف احناف کے ہاں ہے، جمہور کے ہاں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، اور جو جامع ترمذی ہے اس کے حدیث کے نیچے جو ہے فقہی جو تبصرہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو شوافع ہے، یعنی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ہاں، وہ کیا ہے، ادھر پہ 3 چیزیں ہیں: ایک قضا ہے، ایک استغفار ہے، اور ایک صدقہ ہے۔ تو جو جان بوجھ کر کھائے اور پیے، اور اس کے لیے جو جماع والا جو ہے نا کفارہ، وہ نہیں ہے جان بوجھ کر کھانے والوں کے لیے، صرف جماع جو ہے جماع کرے گا تو وہ کفارہ دے گا، اور وہ کفارہ ہم نے بتایا کہ غلام آزاد کرے گا، یا 60 دن مسلسل روزے رکھے گا، یا مسکین کو کھانا کھلائے گا جو 60 مسکین ہیں۔ اب یہاں پر نیت کے بارے میں بھی ہو گیا۔ میں نے جلدی اس لیے پڑھا کہ ٹائم بہت کم ہے، شارٹ ہے، اور کہ سارا کور ہو سکے مختصر ٹائم میں، اور اگر میں لفظاً بلفظ پڑھاتا اور ترجمہ کر دیتا تو بہت ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو جو میں نے پڑھایا وہ خلاصتاً تھا، جو خلاصہ ہے اور جو مقصد ہے۔